لائق نہیں ہو۔ نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، اور جمعے کے دن بھی اس وقت تم مسجد میں آتے ہو کہ جب خطیب منبر پر خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، نہ جمعے میں تم تقریر سنتے ہو، نہ مدرسے میں تم جانے کے لیے تیار رہتے ہو۔ تو نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ مدرسے تو یہ جلسے تمہارے لیے مدرسہ ہے، تمہارے لیے درسگاہ ہے۔ اسی جلسے میں تمہاری داڑھی کی اصلاح ہونی چاہیے، اسی جلسے میں تمہاری نماز کی اصلاح ہونی چاہیے، اسی جلسے میں تمہارے دل کی اصلاح ہونی چاہیے، اسی جلسے میں تمہیں یہ بتانا چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے، پڑوسی کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے، اپنی اولاد کو کتنے وقت تک ملت کے نوجوانوں ہم اپنے بستر پہ سلا سکتے ہیں، اور کس وقت اپنی اولاد کا بستر ہم کو الگ کر دینا ہے۔ ہم کو نہ تجارت کے مسائل معلوم ہے، نہ کفن دفن کے مسائل معلوم ہے، نہ مردے کو مٹی دینے کے مسائل ہم کو معلوم ہے۔ شاید 10 سال تک مسجد کے ہم متولی رہے یا صدر رہے، جلسے کی کمیٹی کے ممبر رہے، ہم نے جلسے تو خوب کرائے، لیکن اگر کوئی روڈ پہ ہم سے پوچھ لے کھڑا کر کے تم یہ بتاؤ کہ نماز میں فرائض کتنے ہیں، نماز میں واجبات کتنے ہیں، ذرا تم یہ بتاؤ کہ تمہارے نبی کے باپ کا نام کیا ہے، نبی کے دادا کا نام کیا ہے، تمہارے نبی کے کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا اختیارات دیے ہیں، کیا نبی کو علم غیب ہے کہ نہیں، نبی شافع محشر ہے کہ نہیں، نبی کے کونین کا سینہ علم سے منور ہے کہ نہیں، نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، تم تو جلسوں میں صرف مزے کے لیے آتے ہو، کوئی لائٹ دیکھ کے چلا گیا، کوئی خطیب کا امامہ دیکھ کے چلا گیا، کوئی شاعر کی آواز سن کے چلا گیا، لیکن جانے والوں میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جلسے میں بیٹھا کرو اور سنجیدہ خطیبوں کی خطابت کو سنا کرو، جو اصلاح پہ تقریریں کریں ان کی تقریروں کو سنا کرو۔ ایک دور وہ تھا، علامہ فضل افاضل نعیم الدین مراد آبادی نے یہ کہا تھا نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں کہ جب جلسہ پہلے ہوتا تھا تو صبح اٹھ کر کے جلسے سے جب لوگ جاتے تھے تو وہ آپس میں یہ بیان کرتے تھے کہ رات خطیب صاحب نے نماز کے اتنے فرائض بتائے ہیں، ماں باپ کے ادب کا یہ طریقہ بتایا ہے، لیکن آج جب جلسے ہوتے ہیں اور جب صبح کو اٹھنے کے بعد آپ بستر سے اٹھنے کے بعد چوراہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ خطیب نے جلسے میں یہ مسئلہ بتایا ہے، ہم کو اتنے مسئلے یاد ہو گئے۔ ہاں صبح کو اٹھ کر کے چوراہوں پہ ذکر یہ ہوتا ہے فلاں خطیب صاحب نے اتنا ہنسایا، اتنے چٹکلے کیے، اتنے لطیفے کہے، لیکن نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں کہ جب جلسہ سننے کے بعد آپ یہاں سے جاؤ تو آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کی چال دیکھ کے کہہ دیں ارے دیکھو دیکھو یہ کوئی غدار نہیں جا رہا ہے بلکہ یہ مصطفیٰ کا وفادار جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ اب سامنے جو کھڑے ہیں اگر چاہتے تو آ جائیں ورنہ چلے جائیں، چلے جائیں وہاں سے روڈ پہ سے، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کل کو آنا، جب اسد اقبال صاحب آئیں گے تب آنا، تب جھومنا، تب یہاں پیسوں کے انبار لگانا، تب ناچنا جلسے میں۔ انہی وجہ سے جلسوں کی حالت خراب ہو چکی ہے۔ یہ آپ کا سنجیدہ جلسہ ہے اور آپ کی بستی میں بڑے بڑے مقتدر عالم ہیں، اور عالموں کی بات تو یہ کہوں گا استاذ العلماء ہے آپ کی بستی میں، حضرت علامہ مفتی محبوب صاحب قبلہ، اللہ تبارک و تعالی ان کے سائے کو ہم سب کے سروں پہ دراز فرمائے۔ یہ سامنے جو گاڑیوں پہ لوگ کھڑے ہیں آپ چلے جائیے اور جا کے اپنے گھر پہ آرام سے سوئیے۔ نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں کیا آپ جانتے ہو کہ کل کو جو عظیم شخصیت یہاں آ رہی ہے جن کو احسن ملت کہا جاتا ہے، نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں وہ عظیم شخصیت آ رہے ہیں کہ جن کی زندگی کے لمحات میں نے دیکھے ہیں، میں سفر میں بھی ان کے ساتھ رہا ہوں، حضر میں بھی ان کے ساتھ رہا ہوں، تنہائیوں میں بھی ان کے ساتھ رہا ہوں۔ وہ عظیم شخصیت آ رہے ہیں کہ جن کا ماتھا دیکھو تو ماتھا لاجواب، آنکھیں دیکھو تو آنکھیں لاجواب، جن کے حسن دیکھو تو حسن لاجواب، اور عالم یہ ہے کہ جن کے چہرے ہی کو دیکھ کر کے کئی غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں، اور جب ان سے پوچھا ہے کہ تم نے ابھی قرآن تو پڑھا نہیں ہے، تم نے اسلام تو پڑھا نہیں ہے، تم نے اسلام کی تاریخ تو پڑھی نہیں ہے، لیکن تم نے کلمہ کیسے پڑھ لیا، تو وہ
کہنے لگے کہ ہم نے اسلام تو نہیں پڑھا, ہم نے قرآن تو نہیں پڑھا, نبی کے صحابہ کی تاریخ تو نہیں پڑھی ہے, لیکن جب بریلی میں اعلیٰ حضرت کے لگتے جگر احسن ملت کے چہرے کو دیکھا تو دل سے یہ آواز آئی کہ جب بریلی کے احسن کے چہرے کا یہ عالم ہے تو مدینے کے محمد کے چہرے کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. حضرات وزین شخصیت کل کو آپ کی بستی میں جلوہ بار ہونے والی ہیں. مبارکبادی پیش کروں گا ہمارے فہیم بھائی اور ان کی کمیٹی کے سارے ممبران کو. اللہ تبارک و تعالی ان سب کے علم میں, عمل میں, روزی میں برکتیں عطا فرمائے. بس یہاں سے میری گفتگو شروع ہو رہی ہے. بارگاہ رسالت میں جی لگا کر نبی کے کونین کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں, کھیت کھلیان کی کوئی بات نہیں کریں گے, گھر کی کوئی بات نہیں کریں گے, زمین اور پیسے کی کوئی بات نہیں کریں گے, بلکہ اپنی تقریر شروع کر رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس زمین پر انسانوں میں سب سے بہتر انسان کون ہے؟ تو بچہ بچہ کہے گا کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے کہ جن کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے, جن کو نبی کہا جاتا ہے. یہ نبی وہ ہے کہ جن کا ماتھا دیکھو تو لاجواب, جن کی آنکھیں دیکھو تو لاجواب, جن کا چہرہ دیکھو تو لاجواب, جن کے دندان مبارک دیکھو تو لاجواب, ہمیں جن کے ہاتھ دیکھو تو لاجواب, جن کا چلنا دیکھو تو لاجواب, جن کا بیٹھنا دیکھو تو لاجواب. اتنے لاجواب ہے کہ بریلی کے امام نے جب ان کی تعریف و توصیف کی ہے تو محبتوں کے ساتھ کہہ دیا ہے یا رسول اللہ آج کی شان تو یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی, سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی کے سارے اوصاف بیان نہیں کروں گا, بس ایک عنوان پر گفتگو, اور عنوان کیا ہے؟ میرے نبی مالک و مختار ہیں. کیا بولیے؟ میرے نبی, بولو بھائی, میرے نبی مالک و مختار ہیں. اچھا ایک بات مانیں گے میری؟ آپ تھوڑے سے کھڑے ہو جائیں ایک منٹ کے لیے سب لوگ, ایک نعرہ لگائیے, نعرہ تکبیر. تکبیر, ماشاءاللہ, نعرہ رسالت.